Sylvia Plath and the poem is The Bee Meeting. اس کا میں نے کل لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا بیک گراؤنڈ کہ سلویا پلیتھ کے ہسبینڈ ایک تو اس کا فادر جو تھا وہ بی ڈیلر تھا، یعنی شہد کا کام کرتا تھا گھر میں. اس نے آرٹیفیشل فارم بنایا ہوا تھا اور جس میں مکھیوں کو بی باکسز میں رکھا جاتا تھا اور پھر اس سے شہد نکالا جاتا تھا. اور ہنی ڈیلر بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جب مکھیوں سے شہد نکال لیا جاتا ہے تو وہ بعض دفعہ ایک ہی بی کی جو جنریشن ہے وہ ایک یا دو دفعہ یا میکسیمم وہ ویک رہ جاتی ہے، تو تیسری دفعہ یا عام طور پہ ایک دو اور کبھی کبھار کہیں پہ اوکیجنلی تیسری دفعہ ان سے شہد لیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ پہلی یا دوسری دفعہ ہی ان کو ایک جنریشن جو آپ بناتے ہیں اس سے جب آپ شہد لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو آپ نکال دیتے ہیں، پھر نئی جنریشن لیتے ہیں تاکہ وہ نئی جنریشن زیادہ مضبوط ہوتی ہے، وہ زیادہ اچھا فریش اور زیادہ اچھا جو ہے شہد دیتی ہے، زیادہ کوانٹٹی میں تعداد میں زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ریفائنڈ ہوتا ہے. اور پرانی مکھیوں کو نکالنے کے لیے عام طور پہ پھر وہ بی باکس جو ہوتے ہیں، وہ جو ڈبے جو ہوتے ہیں ان کو دھواں دیا جاتا ہے اور دھوئیں سے وہ مکھیاں جو ہیں پھر اڑ جاتی ہیں اور بہت ساری اڑ جاتی ہیں. بعض دفعہ کوئی مکھی ایک آدھ رہ جاتی ہے، وہ نہیں اڑتی، وہ ڈبے میں ٹھہر جاتی ہے. اور بعض دفعہ وہ ہنی جو ہوتا ہے اندر ان کے باکس میں سارا ہنی نکالنے کے باوجود بھی کچھ ہنی موجود ہوتا ہے، وہ ہنی کے اندر اپنے آپ کو ڈپ کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے تھرسٹ کر لیتی ہیں، انٹر کر لیتی ہیں اور پھر وہاں پہ اپنے لیے ہائڈ پناہ بنا لیتی ہیں. اور پھر وہ اسموک بھی جو ہے ان کو اثر نہیں کرتا، اسموک ان کو پوری طرح سے وہ بریتھنگ یعنی کہ پرابلم نہیں کریٹ کرتا، تو وہ ایوائڈ کرتے ہیں نکلنے سے. پھر انہیں کسی بھی اور طریقے سے انہیں نکالا جاتا ہے اگر نکالنا لازم ہو تو. اور بیز میں اوور آل بی ہوتی ہیں اور وہاں پہ ان کی جنریشن میں جو بھی جنریشن بنتی ہے بیچ میں ایک کوئین بی ہوتی ہے. قدرت کا ایک نظام ہے، وہ کوئین کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں باقی بیز، تو کوئین کے اوپر ساری ڈپینڈ کرتی ہیں، کوئین کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. تو اب وہ دکھایا ہوا ہے کہ یہاں پہ جب بی باکس کو خالی کیا گیا، وہ بی باکس کو خالی کرنے کی ایک کہانی ہے کہ کس طرح سے ان کا شہد نکالنا تھا اور بی باکس کو دھواں دے کے اس سے خالی کرانا تھا. تو خالی کرانا بھی مشکل بھی ہوتا ہے، وہ مکھیاں جو آدمی ہوتا ہے اس کو بھی چپک سکتی ہیں، اپنے آپ کو بھی کور کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہوتا ہے، تو اور ان کو خالی بھی کرانا ہوتا ہے اور پھر ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اچھا، اب وہ اس نے یہ سارا اسی بیک گراؤنڈ میں کچھ مزید اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سلویا پلیتھ کے ہسبینڈ ٹیڈ ہیوز نے جب سیکنڈ میرج کر لی، دوسری شادی کر لی ایسیا ویول کے ساتھ، تو اس نے اس کی سیکنڈ وائف نے ریکویسٹ کی ٹیڈ ہیوز سے کہ سلویا جس گھر میں قیام پذیر ہے وہ گھر مجھے ایکسچینج کرا دو اس کے ساتھ، تو وہ گھر مجھے دے دو اور یہ دوسرے گھر میں چلے جائے. تو ٹیڈ ہیوز نے سلویا سے پوچھا کہ تم کیا گھر چھوڑ دو گی اور بدل دو گی؟ تو وہی بات بی باکس کے ٹرانسفر کرنے والی بات کہ سلویا پلیتھ نے انکار کیا کہ نہیں میں یہ گھر نہیں چھوڑوں گی اور مر جاؤں گی اور یہ گھر نہیں چھوڑوں گی چاہے مجھے جتنا بھی پریشر کیا جائے. تو اس کے ذہن میں وہ بھی تھا کہ بچپن میں کیسے مکھیوں کا شہد لے لیا جاتا ہے، ان سے ان کا سویٹ ان کا ہنی لے لیا جاتا ہے اور پھر انہیں نکال دیا جاتا ہے دھواں دے کے. تو اور اس نے بھی کہا کہ مطلب ہے کہ میں چاہے تم نے دوسری شادی کر لی ہے اور تم مجھے اس سے دوسرے گھر میں شفٹ کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ تھوڑی سی اس کے اندر سینس آف پوزیشن بہت زیادہ تھا، پوسیسو سی بھی تھی اور تھوڑی سی کنفیوز سی بھی رہتی تھی، اسکیری سی بھی رہتی تھی. اس نے انکار کیا اور اس نے پورا رسک کیا، اس کو تھوڑا سا پریشرائز بھی کیا ٹیڈ کی طرف سے، لیکن اس نے رسک کیا کہ میں گھر نہیں چھوڑوں گی. تو بیک گراؤنڈ یہ ہے. پھر اسی بیک گراؤنڈ کو یوز کرتے ہوئے وہ بی کے بارے میں پوائنٹ بھی لکھ رہی ہے، بی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کیسے بیز کو نکالا جاتا ہے. تو وہ کہانی ہے. اب وہ بتا رہی ہے اوور آل جنرل. تو جیسے مختلف ایریاز کے کلچر ہوتے ہیں. امریکہ تو بہت ہی زیادہ جنگل تھا نا، اصل میں سارا کا سارا امریکہ جنگل تھا، فارسٹ تھا، تو پھر جنگل کو کاٹ کاٹ کے آگے سے اس میں شہر بنائے گئے. تو امریکہ بہت ہی زیادہ ایگریکلچر ہے، ٹھیک ہے، ہائیلی ایگریکلچر کنٹری ہے، زراعتی ملک ہے، اور اس کا جو سارا کا سارا پچھلا ٹریڈیشن ہے وہ بھی ایگری سے بلانگ کرتی ہے، ایگریکلچر سے ڈیولپ ہوئی ہے. ہمارے بھی ابھی جو ہے دیہاتوں میں جب گندم کی کٹائی ہونے والی ہوتی ہے، بوائی ہونے والی ہوتی ہے، تو صرف پھر وہ کسان متعلقہ نہیں، اس کی پوری فیملی اس میں شامل ہوتی ہے نا، اس کی بیوی بچے بھی آتے ہیں، اس کے عزیزوں کا عرب بھی بعض دفعہ شامل ہوتے ہیں، اس بوائی میں بھی اس کٹائی میں بھی، ٹھیک. تو اور لوگ بھی جو ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں نا، ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک. تو وہ ان کا ایک کلچر ہے, اس کا حصہ ہے, وہ گندم کی بوائی میں, کٹائی میں, اور اسی طرح چاول اور باقی بھی معاملات میں. تو سبھی جو ہے ایک مل جاتے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت بھی دے دیتے ہیں, ایک دوسرے کو شامل بھی کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بی, جہاں پہ بی کا بزنس کیا جاتا ہے, تو وہ بھی سارے کے سارا بعض دفعہ جیسے سیالکوٹ میں آپ دیکھ لیں کہ کھیلوں کا سامان بنتا ہے نا, تو سارا سیالکوٹ ہی تقریباً کافی سارے لوگ اسی کا ہی کام کر رہے ہیں, سارے لوگ وہاں پہ ہی انوالو ہو جاتے ہیں اسی کام میں. ٹھیک. اور اسی طریقے سے یہ جو بی کا کام ہے, ٹھیک, تو وہ باقی لوگ بھی جو شاید پروفیشنلی نہ بھی انوالو ہوں, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی یہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, انٹریکشن سا بھی ایسا بن جاتا ہے. تو اب یہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے یہ سلویا پلیس کو بھی اچانک ہی بلا لیا کہ جی ہم جا رہے ہیں وہ ہنی لینے کے لیے اور بی باکس کو خالی کرانے کے لیے, تم بھی چلو. تو یہ کہتی میں تیار نہیں تھی, مجھے بھی انہوں نے بلا لیا, میں بھی چل پڑی. تو وہ کہتی کہ پھر مجھے کسی نے وہ اوور کوٹ میں نے نہیں تھا پہنا ہوا, میں نیکڈ سی تھی. نیکڈ سے مطلب ہے کہ بی کے اعتبار سے نیکڈ تھی. ٹھیک ہے. تو ایک میں نے بتایا کہ سینسوس ریفرنسز بہت سارے آتے ہیں اس میں. تو کہتی کہ پھر مجھے انہوں نے کوٹ دیا, ٹھیک ہے, گلوز وغیرہ بھی دیے, پھر چہرے کے اوپر بھی جو ہے ایک کور دیا, ویل دیا, نقاب دیا. پھر اب مجھے اپنا آپ تھوڑا سا سیکیور لگ رہا تھا. پھر میں چل پڑی اور پھر مجھے ساری چیزیں عجیب لگ رہی تھیں. پھر وہ گاؤں کے لوگ آ گئے, میں ان کو وہ ساروں نے کور کیا تھا, میں ان کو پہچان نہیں سکتی, مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی یہ کون ہے. تو ان میں ایک گریو ڈگر بھی تھا, علاقے کا ہی ہوگا, جیسے قبر کھودنے والا جو ہے گورکن جو ہوتے ہیں, وہ بھی قبر کا کام بھی کرتا تھا. یہ کام بھی لوگوں کے ساتھ مل کے کر دیتا تھا. تو کہتے ہیں کہ پریس بھی تھا. تو پریس بھی اس ایریے کے وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہوتے تھے وہ بھی آ جاتے تھے. تو یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے, مطلب ہے وہ تو ان کی پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے, لیکن یہ سوشل ایکٹیویٹی یہ لوگ مل جاتے ہیں آپس کے ساتھ. تو اب وہ دیکھیں نا, وہ قبر کی بات کرنا اور پریس کی بات کرنا, تو وہ ایک قسم کا ڈیتھ اینڈ بیوریل کے حوالے سے بھی بات ہے, اور بی باکس کو خالی کرانا. تو موت کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک دنیا سے نئی دنیا کے بیچ میں جو شفٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو اور اس کا اوور آل بھی وہ جو اس کے اندر بھی ڈیتھ وش بھی تھی, اسکیری سی بھی تھی, ڈری رہتی تھی, فیئرفل بھی رہتی تھی, کنفیوز بھی رہتی تھی. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ اس طرح سے جو ہے بیان کی گئی ہے. Who are these people at the bridge to meet me? یہ کون لوگ آئے ہیں جو مجھے ملنے کے لیے آئے ایک برج کے اوپر. تو یہ دیکھیں نا, اس کے اندر نا سینس آف ایلیینیشن تھی, بڑے بیگانہ سا تھا, کنفیوز رہتی تھی, بیگانہ, اپنے آپ سے بھی بیگانہ تھی اور دوسرے لوگوں سے بھی ایک بیگانہ سی تھی. کئی لوگ ہوتے ہیں نا کریکٹر بہت ہی ملنے والے ہوتے ہیں کہ ملتے ہیں, اور کئی جو ایسے بالکل ہی جو ہے گھبرائے تھے, بخلائے تھے کہ باقاعدہ کوئی ملنے کے لیے سامنے آتے تو انہیں ایک لمحے تک تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ شناخت ہے. ایسے جو ہے بخلا کے اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہ شروع سے چائلڈہڈ سے یہ فیئر سا تھا, وہ اپنے آپ کو اسکیری سا محسوس کرتی تھی, فیئرفل محسوس کرتی تھی اور بیگانہ سا محسوس کرتی تھی. تو who are these people at the bridge to meet me? They are the villager. کہتی شاید یہ ولیجر ہے, اب اس کو احساس ہوا ہے. دا ریکٹر ہے, دا مڈ وائف ہے. تو ریکٹر ہے جو پریسٹ ہے, ٹھیک ہے, ریکٹر پریسٹ. مڈ وائف وہ میڈ ہے, ٹھیک. دا سیکسٹن وہ سیکسٹن گورکن ہے, قبر کھودنے والا. دا ایجنٹ فار بی, اور ایک بی ڈیلر ہے, ایک بی کا ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو بیس کو ٹریڈ کرتا ہے. تو یہی ادھر کے کامن لوگ ہیں. جیسے کہ میڈ ہے, دیکھیں نا, وہ پورا ایک سوشل سرکل اس نے بیان کیا کہ ایک سوسائٹی میں عام طور پہ وہی کچھ ایجنٹس ہو سکتے ہیں, یعنی کہ جو بزنس کو ڈیل کر رہے ہیں. کچھ جو ہے قبر سے ریلیٹڈ وہی گریو ڈگر ہے, پریس بھی ہیں, میڈ بھی ہیں. تو یہی کریکٹر عام طور پہ دیہاتوں میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ملتے جلتے. تو اب وہ کہتی ہے کہ یہ سبھی لوگ موجود تھے, ٹھیک. تو عام طور پہ دیکھیں نا, بیوریل میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. میڈ جو ہے جیسے وہی کفن دفن اور جنازہ یا لیڈی کے حوالے سے ہو تو نہلانا دلانا, تو وہ میڈ اس میں ہیلپ کرتی ہے, ٹھیک. ریکٹر جو ہے وہ نماز وغیرہ کے حوالے سے بیوریل جنازہ وغیرہ کراتا ہے. سیکشن جو ہے قبر وغیرہ کھودتا ہے, اور ایک ایجنٹ وغیرہ جو ہے ایک کنسرننگ بندہ ہوتا ہے ساتھ کوئی آپ کے, ٹھیک. تو یہ عام طور پہ وہی, اگر ڈیتھ کو بھی دیکھا جائے تو یہی کریکٹر جو ہے سامنے ہوتے ہیں. یہ آپ مکھیوں کے لیے ڈیتھ کہہ لیں یا اس کے لیے ڈیتھ کہہ لیں یا اوور آل ڈیتھ وش کہہ لیں, اوور آل فیئر بتا لیں. اور بیک گراؤنڈ پہ وہ ڈیتھ بھی چل رہی ہے, اس کے بعد کا بزنس بھی چل رہا ہے, بیک گراؤنڈ پہ اس کے ہسبینڈ کی جو ریکویسٹ تھی کہ تم یہ گھر بدل دو وہ بھی چل رہی ہے. اوور آل اس کی پوئٹک انسپریشن بھی چل رہی ہے اس بات کے بیچ میں. تو ان مائی سلیو لیس سمری ڈریس, تو وہ کہتی ہے میں نے سلیو لیس لباس پہنا ہوا تھا جیسے سلیو لیس ہوتا ہے, اور سمری ڈریس تھا. سمری جیسے مختصر کو کہتے ہیں نا, تو کہتی ہے کہ میں نے جو ہے سمری ڈریس پہنا ہوا تھا, مختصر لباس پہنا ہوا تھا, یعنی کہ ڈومیسٹک جو ہے لباس جو بھی ان کا ہوتا ہوگا, ٹھیک. تو وہ پہنا ہوا تھا, ڈریس پہنا ہوا تھا.
आई हैव नो प्रोटेक्शन, और मैं ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं थी, ठीक, मैं ज़्यादा महफूज नहीं थी। तो उसके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो हमेशा से रही थी ना, वो अपने आप को इनसिक्योर का महसूस हमेशा से करती थी, शुरू से ही भाई की विदाई से महसूस कर रही थी। तो और फिर हस्बैंड के बाद शादी, और शादी के बाद दूसरी बीवी आने के, उसके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो गई नहीं ना, ठीक। तो दूसरी शादी की वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई। तो आई हैव नो प्रोटेक्शन एंड दे आर ऑल ग्लव्ड एंड कवर्ड, उन सारों ने ग्लव पहने हुए थे, दस्ताने पहने हुए थे, एंड कवर थे, एंड कवर थे। तो दूसरे लोग तो वही अपने आप को जो इंसिक्योर समझता है, तो दूसरों को तो वो सिक्योर ही समझ रहा होता है ना, उसको तो लगता है दूसरे, तभी तो अपना सारे इंसिक्योर हो, तो वो अपनी इंसिक्योरिटी का एहसास तो नहीं होता। तो वो कहती है कि वो तो सारे लिबास पहने हुए थे, मुझे नहीं था वाज़े, मैं इंसिक्योर थी। वाई डिड नो बॉडी टेल मी, और मुझे कोई बता नहीं था रहा कि ये क्या हो रहा है। और ये इसका तो मसला हमेशा से ही था कि इसको पता ही नहीं था चल रहा होता क्या है, ठीक है ना, बस वो हो जाता है। तो दे आर स्माइलिंग टेकिंग आउट वेल टफ्ड टू एशियन हेड, तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो दे आर स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे थे, टेकिंग आउट वेल्स, और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने वेल्स निकाले, नकाब से निकाले, मक्खियाँ के मैंने बताया कि वो चेहरे पे भी नकाब सा डालना पड़ता है। तो मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने अपने वेल्स निकाले, टक टू देयर एशियन हेड, और अपने हेड के साथ अटैच कर लिए, यानी कि सर पे एक हेड सा पहना होता है, उसके आगे नकाब जो अटैच कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, या किस तरह से वो हैंग कर लिया जाता है उसके साथ, उन्होंने अपने हेड के साथ। तो अब वेल भी हो गए वो लोग, ठीक। तो मुस्कुरा रहे थे, वो खुश हैं, और ये मतलब वो स्माइल कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है जरा स्केर्ड सी है, डरी हुई है, कंफ्यूज है, ये परेशान है। और वो उन्होंने वेल भी कर लिया, वो उनको ये आइडेंटिफाई भी नहीं अब कर पा रही, पहले भी नहीं था समझ आ रहा कि हु आर दीज पीपल, ये कौन है, ऊपर से नकाब पहन लिया, बिल्कुल ही नहीं अब समझ आ रही, ठीक है, बिल्कुल नहीं समझ आ रही। आई मेड न्यूड एज अ चिकन नेक, तो कहती आई एम न्यूड, न्यूड जो है बरहना को कहते हैं, ठीक है, निकड को कहते हैं, नंगा। तो आई एम न्यूड एज अ चिकन नेक, तो जैसे चिकन जो है एक चूजा, उसकी नेक जो है अभी उसके ऊपर अगर फैदर ना हो, बाल ना हो, तो उसकी जैसे स्किन दिखाई देती है। तो कहती है इस तरह से मैं तो मक्खियों के लिए बिल्कुल ही न्यूड थी ना, मक्खियों के एतबार से, वैसे नहीं, ठीक। तो न्यूड इस सेंस में कि वो मैंने स्लीवलेस लिबास पहना हुआ था, समरी ड्रेस था, और वो तो आके मुझे मक्खियाँ जो है मुझे स्टिंग कर सकती थी, चिपक सकती थी, तो मुझे वो जो है बाइट कर सकती थी, तो स्टिंग कर सकती थी। तो आई एम न्यूड एज ए चिकन नेक, डज नो बॉडी लव मी, क्या मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। तो मतलब है कि मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्शन दी गई। तो ये उसका चाइल्डहुड भी है कि शुरू में वो बच्ची थी, चिकन नेक वाली, चिकन वाली खुद भी छोटी सी थी, ठीक है, और न्यूड मतलब है कि हेल्पलेस थी, और शायद भाई की तरफ मोहब्बत चली गई, इसको नहीं मिली, नो बॉडी लव मी, मुझे मोहब्बत नहीं थी मिलती। यस देयर इज द सेक्रेटरी ऑफ बीज विद हर वाइट शॉप स्मोक, तो कहता है कि वो बी एजेंट की बात कर रही है इनडायरेक्टली। तो कहती है कि एक सेक्रेटरी ऑफ बी था, यानी कि एक आदमी था जो कि मिडल मैन के तौर पर मौजूद था, जो सेक्रेटरी ऑफ बी के मामला को डील कर रहा था, विद हर वाइट शॉप, और उसने जो स्मोक, उसने जो एक स्मोक पकड़ा हुआ था, ठीक, बटनिंग द कप, वो आगे बढ़ा और उसने जो है मुझे एक दिया, वो क्या कहते हैं, गाउन सा दिया, और उसने वो गाउन दे के मुझे कहा कि ये वाला गाउन तुम पहन लो। तो वो उसने जो है मेरी मदद की और मुझे जो है गाउन दे दिया इस्तेमाल करने के लिए। फिर मुझे वेल भी दिया गया और फिर मैं भी जो है ओवरऑल जो है कवर कर लिया मैंने अपने आप को। तो यस हियर इज द सेक्रेटरी ऑफ बीस विद हर वाइट शॉप स्मोक बटनिंग द कप एट माई रिस्ट। तो उसने जो मेरी रिस्ट को जो मुझे एक क्लॉथ सा दिया, एक चोगा सा दिया, और वो मैंने पहना और फिर जो है मेरी कलाइयों के बटन उसने बंद किए ताकि कफें अगर लूज होंगी तो रिस्ट से मक्खी अंदर भी जा सकती है। तो उसने मेरी रिस्ट को बटन किया। एंड द स्लिट फ्रॉम माई नेक टू माई नी, और स्लिट कहते हैं कि जैसे बुर्का या गाउन जो सामने से जो खुलती है उसको स्लिट कहते हैं ना, ओपनिंग। जैसे आप जो है किसी शर्ट का जो सामने का जहाँ पे बटन लगे होते हैं उसको स्लिट कहते हैं या जिप लगी होती है। तो कहती है कि पहले वो कफ बंद किए और फिर स्लिट सामने के बटन जो है गर्दन से लेके नी तक जो है मुझे बंद किया उसने, तो हेल्प की। नो आई एम माइल्ड वीक सिल्क। तो अब वो कहती है कि मैंने भी जो है सिल्क लिबास पहन लिया था तो मैं भी कवर थी। द बी विल नॉट नोटिस, अब हो सकता है कि बी को ना पता चले, मतलब मैं थोड़ी सी सिक्योर थी। दे विल नॉट स्मेल माई फियर माई फियर माई फियर। तो मैं अंदर से डरी हुई थी लेकिन उनको शायद हो सकता है कि मेरे फियर का अंदाजा ना हो सके। तो विच इज द रेक्टर नाउ, कहती है अब सारों ने
کیونکہ اپنے آپ کو کور کر لیا نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ڈائریکٹر کون ہے. از دیٹ دا مین ان بلیک, کیا یہ کالے لباس والا ڈائریکٹر ہے. وچ از دا مڈ وائف کون ہے. از دیٹ ہر بلو کوٹ, یہ بلو والی شاید مڈ وائف ہے. ایوری باڈی از نوڈنگ ا اسکیئر بلیک ہیڈ, اور چاروں نے وہ جو ہیڈ پہنے ہوئے ہیں تو وہ اسکیئر سے لگ رہے ہیں, ان کے سر جو چکور سے لگ رہے ہیں اور بلیک ہیڈ لگ رہے ہیں. دے آر نائٹ ان وزور, اور وہ نائٹ کی طرح لگ رہے ہیں جیسے کہ پرانے جنگوں کے بیچ میں جو نائٹس ہوتے تھے نا, انہوں نے اپنے آپ کو بعض دفعہ ذرہ پہن کے اپنے آپ کو ہائڈ کیا ہوتا تھا, اور ذرہ پہنی ہوتی تھی, کوٹ سا پہنا ہوتا, اوپر جو ہے ایک آئرن ہیڈ پہنا ہوتا تھا, تو اوور آل جو ہے سارے وہ ڈھپے سے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. یا انہوں نے وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو ویل بھی کیا ہوتا تھا, پتہ نہیں تھا چلتا. تو کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی وہ سارے نائٹ کی طرح لگ رہے ہیں. تو دے آر نائٹس ان وزور, وہ اپنے وزیج کے اپنی اپیرنس کے اعتبار سے جو ہے وزور وزیج اپیرنس. بریسٹ پلیٹ آف چیز کلوتھ نوٹڈ انڈر دا آرم پٹ, اور وہ کہتی ہے کہ بریسٹ پلیٹ تو عام طور پہ جیسے نائٹ جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے سامنے جو ہے سینے کے اوپر بعض دفعہ لوہے کی کوئی ڈھال سی لگائی ہوتی ہے, سینے پہ بھی وہ ذرا سی ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ لوہے کی زنجیریں ہوتی ہیں, بعض دفعہ سینے پہ تھوڑی سی بلیڈ سی بھی لگی ہوتی ہے لوہے کی, اور مختلف طریقوں سے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ بی ڈیلر کے حوالے سے بھی ہے, ایک تو کلاک کا بھی پہنا دیتے ہیں, اور بعض دفعہ جو ہے وہ سامنے کوئی میٹل کی تھوڑی سی ان کا خاص لباس بھی ہوتا ہوگا, تو چھوٹا سا میٹل کا کوئی پیس سا بھی لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ تاکہ بھاگتے ہوئے اگر آپ گر جائیں یا کچھ ایسی چوٹ نہ آ جائے آپ کو, اس طرح سے کوئی ٹوکر نہ لگے, تو سینے کو تھوڑا سا کور. تو وہی کہتی ہے کہ وہ نائٹ کی طرح لگ رہی تھی. بریسٹ پلیٹ پہنی ہوئی تھی ہم نے نا, پلیٹ سی پہنی ہوئی تھی سامنے آپ کا, اور وہ پلیٹ میٹل کی نہیں تھی, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے وہ کلوتھ ہی تھا, موٹے کپڑے کی تھی, چیز کلوتھ تھا, وہ ایک چیز کلوتھ کو کپڑے کی ایک قسم ہے, نوٹڈ انڈر دا آرم پٹ, اور اس کو جو ہے سینے پہ پہن کے نا بغلوں کے نیچے سے اس کو گرا لگائی ہوئی تھی, جیسے کندھے کے اوپر سے ایک دھاگا لے جائیں, ٹھیک ہے, ایک رسی بغل کے کندھوں کے نیچے سے لے جائیں, بغل کے نیچے سے, تو اس کو پیچھے جا کے باندھ دیں, ٹھیک ہے, جیسے کوئی بھی جو ہے آپ سینے کے اوپر کوئی ڈریس کو ویئر کرتے ہیں. تو کہتی اس طریقے سے ہم نے وہ پہنا ہوا تھا, اپنا بریسٹ پلیٹ پہنی ہوئی تھی. انڈر دا آرم پٹ دیئر اسمائلز اینڈ دیئر وائسز آر چینجنگ, اور ان کی آوازیں بدل رہی تھی, مجھے بدلتی بھی لگ رہی تھی, وہ مسکرا رہے تھے. آئی ایم لیڈ تھرو ا بین فیلڈ, اور وہ کہاں پہ انہوں نے ظاہر بات ہے پھولوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں وہ رکھے جاتے ہیں نا, جہاں پہ مچھلیاں نکلتی ہیں اور پھر رس چوٹتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, انہیں صحرا میں تو نہیں نا رکھا جاتا, تو وہ پھولوں کے کھیتوں کے پاس ہی رکھا جاتا نا, تاکہ وہ رس چوسیں تو شہد بنائیں. تو کہتے بین فیلڈ, ایک مکئی کے بین کے کھیت کے پاس سے ہم گزر رہے تھے. تو اسٹرپس آف ٹن فوائل ونکنگ لائک پیپل, تو وہ کہتی ہے کہ اسٹرپس آف ٹن فوائل, اور پھر ہم نے ٹن فوائل بھی پکڑے ہوئے تھے, ٹن کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے فوائل پکڑے ہوئے تھے. بعض دفعہ مکھی وغیرہ آ جاتی ہے تو اس کو جیسے وہ مکھیوں کو مارنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے فوائل یا ہینگر سے نہیں ہاتھ میں یا ریکٹ سے پکڑے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں اور وہ مکھیوں کو اڑانے کے لیے, ہٹانے کے لیے, اگر آپ کی طرف آ رہی ہوں تو ان کو ہٹانے کے لیے. تو کہتی ہے وہ ہم نے جو ہے فوائلس پکڑے ہوئے تھے, اسٹرپس آف ٹن فوائل ونکنگ لائک دا پیپل, اور وہ کہتی ہے کہ اور ساتھ جو ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ ونک کر رہے ہیں, وہ ونک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, آنکھ سے بکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اور بین فیلڈ بھی جو ہے اس کی جو کھیت ہوتا ہے, وہ جو پودا ہوتا ہے, یوں لگتا ہے کہ جیسے بین جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ انسانی آنکھ کی طرح ہی ہے, وہ چپکتی بھی سی لگتی ہیں. فیدر ڈسٹر, وہ فیدر سے ہم نے پکڑے ہوئے تھے, وہی جو ابھی اس کا ذکر کیا, ڈسٹر, جیسے ڈسٹر سا ہوتا ہے کوئی, آپ ڈسٹر سا بنا لیتے ہیں کپڑے کا یا کسی چیز کا, کوئی اسٹک تھا, کوئی ریکٹ تھا, ڈسٹر تھا. تو فیدر ڈسٹر, وہ فیدر کے بنے ہوئے تھے, وہ پروں کے بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جیسے کوئی, کیونکہ مکھیوں کو ہٹانا ہی مقصد تھا, وہ بعض دفعہ یہ نہیں ان کو کچلنا نہیں تھا, ٹھیک. تو فیدر ڈسٹر ان کو اڑانا ہی تھا نا, ایسے ہاتھ سے ہلا کے وہ فیدر سے کہ چلو بھائی اڑو, اگر نہیں اڑتی تو پھر دھواں لینا ہوتا ہے, پھر سختی سے اڑانا ہوتا ہے. پہلے تو ایسے فیدر کے پر مارتے ہیں, ٹھیک ہے, فیدر جو ہے ڈسٹر کو ہٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ اڑنے لگ پڑتی ہیں, نکلنے لگ پڑتی ہیں, چلی جاتی ہیں دور, نہیں تو پھر جو آپ وائلنٹ ویز اختیار کرتے ہیں. تو فیدر ڈسٹر فیننگ دیئر ہینڈ ان سی آف بین فلاور, تو سی آف بین فلاور, تو اتنے بین فلاور تھے کہ وہ لگتا تھا سمندر ہے, کھیت اتنا زیادہ بڑا تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے بین فلاور کا ایک سمندر تھا, اس میں سے میں گزر رہی ہوں. کریمی بین فلاور تھے, وہ کریمی سے تھے, ود بلیک آئی اینڈ لیوز لائک بور ہارٹ. تو میں نے بتایا کہ وہ جو بین کا جو پھول ہوتا ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو وہ باہر سے تو شاید یلوئش کا ہوتا ہے, اور اندر جو ہے نا وہ ڈارک براؤن کلر کا اس کے اندر جو ہے وہ نشان ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے پھولوں کے رنگ, گلاب تو ایک رنگ کا ہے, کچھ اور موتیا بھی ایک رنگ کا ہے, کچھ پھول جو ہے صرف ایک سنگل کلر ہوتے ہیں, لیکن کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باہر جو ہے باؤنڈری وال یا آؤٹر ایجز جو ہے کسی اور کلر کے ہوتے ہیں, اور اس کے سینٹر جو ہے جیسے جیسے سورج مکھی کا بھی ہے, تو سینٹر سے وہ تھوڑا سا ڈارک اور براؤنش سے ہوتا ہے, باہر سے جو یلوش کا ہوتا ہے. بین کا بھی اسی طریقے سے باہر سے جو یلوش ہوتا ہے, اور سینٹر سے نا بڑا ڈارک سا ریڈ اینڈ براؤن سا ہوتا ہے.
اور وہ جو ڈارک ریڈ براؤنش کا ہوتا ہے نا اور وہ ڈیپ ہوتا ہے جیسے کون کی کونیکل شکل کا ہوتا ہے, کون کی شکل کا ہوتا ہے, یعنی کہ اس طرح سے کون کی شکل میں. سورج مکھی کو جو ہے وہ تو ذرا پھیلا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو لیکن یہ جو ہے کونیکل شکل میں ہوتا ہے, کون کی شکل میں ہوتا ہے. تو اس کے جو اندر جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے اندر دیکھیں تو وہ ڈارک سا ہوتا ہے, ریڈ سا ہوتا ہے اور سرخی سی ہوتی ہے اس کے اندر, ڈارک براؤن سا ہوتا ہے. تو لگتا ہے جیسے جو ہے نا بلڈ کا ڈراپ ہے, کوئی خون لگا ہوا ہے اندر جو ہے بلڈ ڈراپ, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اندر سوراخ ہوا ہوا ہے کیونکہ ڈارک ہوتا ہے نا, باہر سے برائٹ ہے اندر سے ڈارک, تو وہ ایسے ہول سا لگتا ہے. تو وہ اس نے بات کی, اس کی امیجری ہے. وہ کہتی ہے کریمی بین فلاور تھے ود دا بلیک آئی, لگتا تھا ان کے اندر جو ہے کوئی کالی سی آنکھ بنی ہوئی ہے پھول کے اندر. اینڈ لیوز لائک بور ہارٹ, اور اس کے پھول اس طرح سے لگتے تھے جیسے کہ جو ہے بور کہتے سوراخ, ہارٹ کہتے دل. تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دل بنا ہوا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے اندر جو ہے وہ ایک سوراخ ہے, تو جو ہے سوراخ والا دل لگ رہا تھا. تو اس کے اپنے اصل میں دل میں سوراخ سینس میں کہ دل میں سوراخ, وہ فزیکل نہیں کہ دل اس کا زخمی تھا نا, شی آلویز فیلڈ یعنی کہ وونڈیڈ یا انجرڈ ایٹ ہارٹ, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو ٹارچرڈ ہی محسوس کرتی تھی. تو از اٹ بلڈ کلوٹ, وہ کہتی ہے کہ یہ جو پھول کے اندر جو ریڈ سا نشان ہے یہ کوئی خون کا دھبا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کے فیئرز ہیں. دا ٹینڈرل, تو یہ ٹینڈر سی جو بڈ ہے, یہ جو پومپل سی ہے, یہ پھول میں کیا ہے, آر ڈریگنگ اپ دیٹ اسٹرنگ, تو یہ کیا چیز جو ہے یہ ہمیں اس اسٹرنگ کے ساتھ, اس پھول کے ساتھ جو دکھائی دیتی ہے. نو اٹ از دا اسکارلیٹ فلاور, نہیں یہ بلڈ نہیں, یہ تو پھول ہے. دیٹ ول ون ڈے بی ایڈیبل, اور یہ پھول جب بین بن جائے گا نا, اور بین جو ہے کھانے کے قابل, اور بین بھی آپ دیکھتے ہیں نا وہ ایک طرف سے اوور آل وہ وائٹ سی اور تھوڑی سی آف وائٹ سی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک طرف جو ہے چھوٹا سا سوراخ سا بھی اس کے وہ ڈبا سا ڈاٹ سا لگا ہوتا ہے بین کے بھی, پھلیاں جو ہوتی ہیں تو ایک طرف جو ہے کالا سا یا براؤن سا اس کے اوپر چھوٹا سا ڈاٹ, تو وہی پھول میں بھی وہی شیپ ہوتی ہے نا, وہ پھول کھلا ہوتا ہے اور بعد میں وہ پھول بند ہو جاتا ہے تو بین بن جاتی ہے. تو کہتی ہے کہ نہیں یہ وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ بلڈ نہیں ہے یا کچھ اور نہیں ہے, یہ فلاور ہے اور بعد میں ایک دن فوڈ بن جائے گا, ایڈیبل بن جائے گا. ناؤ دے آر گیونگ می آ فیشنیبل وائٹ اسٹرا اٹیلین ہیڈ, اب وہ انہوں نے جیسے انہوں نے بھی ہیڈ ایشین ہیڈ پہنے ہوئے تھے لیکن اس کو تھوڑا سا فیشنیبل وائٹ اسٹرا ہیڈ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایشین ہیڈ پہنے ہوئے تھے, اس کو بھی ایک ہیڈ دے دیا, وہ ذرا تھوڑا بہتر تھا. اینڈ اے بلیک ویل بھی دیا, ڈیڈ مولڈس ٹو مائی فیس, جو میرے چہرے کے اوپر مولڈ کر گیا, یعنی کہ میں نے چہرے پہ لگا لیا. دے آر میکنگ می ون آف دیم, مجھے انہوں نے اپنے جیسا بنا لیا نا. تو یہ اپنے آپ کو بیگانہ علیحدہ علیحدہ محسوس کرتی تھی. اس کا یہ مسئلہ تھا کہ یہ لوگوں جیسی نہیں تھی, لوگوں نے اس کو اپنے جیسا نہیں رکھا, اپنا نہیں بنایا. تو اب وہ کہتی ہے کہ وہ سینس آف پوزیشن یا سینس آف لو بھی محسوس کر رہی ہے یا وہ ریلیشن شپ محسوس کر رہی ہے کہ مجھے انہوں نے اپنے قریب کیا, اپنے جیسا کرنے کی کوشش کی یا اپنے جیسا بنا لیا. یا یہاں پہ ان کو ظالم بھی کہہ رہی ہے کہ جیسے وہ ظلم کرنے جا رہے تھے مکیوں پہ, مجھے بھی ان جیسا جو ہے انہوں نے مجبور کیا کہ میں بھی ان جیسی بن جاؤں. از اٹ دا ہاتھورن دیٹ اسمیل سو تھک, تو کہتی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مختلف اسمیلز آ رہی ہیں. یہ ہاتھورن ایک فلاور ہے, بنفشے کے پھول کو کہتے ہیں, تو کیا یہ اس کی جو مرجانے کی پھول کی خوشبو ہے. دا بیرن باڈی آف دا ہاتھورن, وہ لگتا ہے کہ بیرن ہے, وہ سوکھ رہا ہے, مرجھا رہا ہے, اس کی ہے. ایتھرائزنگ از چلڈرن, ٹھیک ہے, اور وہ ایتھرائز کر رہے ہیں, ایتھر کہتے ہیں, اس کی خوشبو پھیل رہی ہے. اٹس چلڈرن کا مطلب ہے کہ وہ دائیں بائیں اپنے طرف جو ہے, چلڈرن سے مطلب دوسرے پھولوں کی طرف, کہ وہ پھولوں کو ہی کہہ رہی ہے چلڈرن, اس کے چلڈرن ہے ہاتھورن پھول کے چلڈرن, یعنی کہ دوسرے پھول یا پتیاں, تو اس کی خوشبو جو ہے پھیل رہی ہے. از اٹ سم آپریشن دیٹ از ٹیکنگ پلیس, اب کوئی آپریشن ہونے والا ہے, یعنی کہ مکھیوں کے خلاف جو ہے کوئی ایکسرسائز, کوئی آپریشن, کیا ان کو نکالا جانے والا ہے, تو یہ آپریشن ہونے لگا ہے. اٹ از دا سرجن مائی نیبر آر دا ویٹنگ فار, کیا کسی سرجن کا انتظار کیا جا رہا ہے کسی آپریشن کے لیے, مطلب ہے کہ کیا ابھی کیوں نہیں شروع کر رہے یا مکھیوں کو نکالنا, یا کیوں نہیں یہ انیشیٹ کر رہے ہیں, تو کوئی سرجن کوئی آپریشن آنا ہے یا کیا ہونا ہے, یا کسی اور بندے کا انتظار ہے. دس ایپریشن ان اے گرین ہیلمٹ, وہ کہتی ہے کہ یہ ایک اور ایپریشن بھوتوں کو کہتے ہیں, پریوں کو سایوں کو کہتے ہیں, سائے ہے نا, سایہ تھا, سایہ نما کوئی چیز, ٹھیک ہے, ایپریشن بھوتنے سے, گھوت سے, سایہ, ایپریشن, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک ایسے ہی سایہ نما سا کوئی دکھائی دے جو کہ کلیئر نہ ہالو سا دکھائی دے, ٹھیک ہے, ایپریشن, ٹھیک ہے, ایپریشن سا کوئی بھوت نما, بھوت نہیں ہے, بھوت نما سی کوئی چیز ہے, وہ ہوتا ہے. دس ایپریشن ان اے گرین ہیلمٹ, وہ کہتی ہے کہ یہ کون ہے, یہ کوئی ایک اور شخص ہے, یہ اس نے ہیلمٹ سا گرین سا پہنا ہوا ہے, یہ ایپریشن, یہ ایک سایہ نما سا لگ رہا ہے, عجیب سا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. شائننگ گلوز اینڈ وائٹ سوٹ اس نے پہنا ہوا ہے. از اٹ دا بچر, کیا یہ بچر ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کہتی ہے کچھ اور لوگ بھی شاید انہیں جوائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کے بیچ میں, یہ بھی سوسائٹی کے ہیں, اور دیکھیں کون جوائن کر رہا ہے, بچر. دا گروسر, گروسری شاپ والا, یہ گروسر ہے. دا پوسٹ مین, سم ون آئی نو, کوئی اور ہو سکتا ہے,
یہ یعنی کہ اس کو پتا نہیں ہے. کہتی کیا یہ بچر آیا ہے, یہ کون ہے, یہ کون شخص ہے, میرا نیبر ہے, یہ سرجن آیا ہے, یہ بچر ہے, یہ گروسر ہے, یہ پوسٹ مین ہے, یہ کون ہے مجھے نہیں پتا. مطلب کہ سارے نہیں ہیں. یعنی کہتی کون بندہ کس کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی اور ایک لگتا ہے, یہ کوئی ایک اور آدمی آیا, یہ کون آیا ہے, یہ بچر ہے. پہلے تو اس کو بچر ہی لگتا ہے نا کہ وہ قتل کرنے والا, مارنے والا, کسائی, ٹھیک ہے. پھر گروسر سا لگتا ہے, ٹھیک ہے, چیزیں جو گروسری کی دیتا ہے. یا کوئی پوسٹ مین کا مطلب بھی پوسٹ کرنے والا, ایک دنیا سے اگلی دنیا, ایک چیز سے اگلی چیز میں بھیجنے والا. تو پوسٹ مین کا بھی جو ہے مطلب ہے کہ وہ فارورڈ کرنے والا. تو اس کو یہی لگ رہا ہے کہ بس یعنی کہ اس طرح کے کریکٹر اس کے ذہن میں زیادہ آتے ہیں نا. کہتی کون ہے, آئی کی ناٹ رن, کہتی اب تو میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی. آئی ایم روٹیڈ, میں تو اب یہاں پہ روٹیڈ ہوں. تو یہ بھی یہی اس کا مسئلہ تھا کہ وہ بھائی کا پیدا ہو گیا, اور بھائی جب پیدا ہوا, ٹھیک ہے, جب وہ ہوا اور اس کے ساتھ جو بیوی, جب اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی بھی کر لی, تو نہ بچپن میں وہ 1 سال کی نہ بھاگ سکتی تھی اس سے, ٹھیک ہے, نہ جو ہے دوسری شادی کرنے کے اوپر بھی وہ کہیں پہ اب جا سکتی تھی. کیا کرتی, تو کہتی کہ میں تو اب بھاگ بھی نہیں سکتی وہی اوور آل, تو میں تو شاید یہاں پہ روٹیڈ ہوں, پھنسی الجھی ہوئی ہوں. تو اینڈ دا گوٹ بش تو ہرٹ می, اور کہتی یہاں پہ جو جھاڑیاں سی لگی ہوئی ہیں تھوڑی سی مجھے چپ بھی رہی ہیں, جیسے کھیتوں میں بعض دفعہ کوئی بشیز ہوتی ہیں. تو وی ڈڈ یلو پرسیز, ٹھیک ہے, اسپائکی آرمری, ایک خوبصورت بات ہے, اسپائکی آرمری. اسپائک کہتے ہیں کانٹے کو کہتے ہیں, آرمری ویسے ویپن کو کہتے ہیں, آرمر کو کہتے ہیں. تو کہتی یہ جو جھاڑی سی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یلو سی, اور اس کی جو کانٹے تھے نا وہ ایسے جیسے آرمر کی طرح ہیں, جیسے کوئی نیزا سا لگا ہوا ہے, کوئی ویپن ہے, آرمر ہے, کوئی ویپن ہے, اور اسپائک کی طرح, نیزے کی طرح مجھے لگ رہا ہے, نیزا کانٹے نما, اور یہ مجھے چپ رہے ہیں مسلسل. تو وہ اپنے آپ کو وہی بچپن میں بھی اس کو نیزے ہی چپتے تھے, اس کو کوئی کانٹے, اس کو کوئی اسپائک تنگ کرتی تھی کہ بھائی کی پیدائش کے بعد ماں باپ کی محبت, باپ کی محبت نہ ملی, اور ہسبینڈ کی دوسری شادی کے بعد ہسبینڈ کی محبت نہیں مل رہی. اوور آل بھی اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا. ٹھیک, وہ عام طور پہ ویسے بھی ان ساری باتوں کے باوجود کے علاوہ بھی جو ہے خواتین کو ایسا کچھ محسوس ہوتا رہتا ہے. تو اب وہ کیا کہتی ہے یہاں پہ, آئی کوڈ ناٹ رن وداؤٹ ہیونگ ٹو رن فار ایور. کہتی میں یہاں بھاگ نہیں سکتی, اور اگر بھاگوں گی تو پھر فار ایور بھاگوں گی, بیسٹ, ٹھیک ہے, تو بس بھاگوں گی تو پھر وہ فار ایور ہی, اور اینڈ میں اس نے فار ایور ہی رن کیا نا, کمپرومائز کرنے کی کوشش کی, نہیں کر سکی, تو پھر خودکشی اس نے کی, بلکہ تیسری دفعہ غالباً خودکشی کی, تو وہ پھر کامیاب ہوئی اس کی. یہ آپ اس کی لائف میں سے دیکھیے گا بھی. دا وائٹ ہیز, تو ہیز جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو سوراخ ہوتے ہیں ان کو ہیز کہا جاتا ہے, ان کو سیلز بھی کہا جاتا ہے. تو شہد کے چھتے کو کام کہا جاتا ہے, ہنی کام کہا جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے دا وائٹ ہیز از نگ ایز اے ورجن. تو وہاں پہ جو ہے وائٹ ہیوز ہیں, مکھیاں جو دکھائی دے رہی ہیں, اور ان میں جو ہے کچھ جو ہے ورجن بھی ہیں, یعنی کہ ایک جنریشن دے چکی ہیں, کچھ نے جنریشن نہیں دی, کچھ نے ابھی بالکل جو ہے ورجن ہے. ورجن کی طرح مطلب ہے کہ ابھی انہوں نے فرسٹ جنریشن بھی نہیں دی, ابھی جو ہے ہنی جو ہے کریٹ نہیں کیا, کئیوں نے ہنی کریٹ کر دیا ہوا ہے. تو کہتی ہے کہ ان میں سے کچھ ورجن نما ہے, ٹھیک ہے, سیلنگ آف ہر براڈ سیل, اور کچھ جو ہے سیل کر رہی ہیں, سیلنگ آف کہ وہ سیل آف کر رہی ہیں, سیل آف کرنا وہ ہنی دینا, گیونگ ہنی. تو سیلنگ آف ہر براڈ سیلز, وہ اپنے سیلز کے بیچ میں کچھ تو جو ہے وہ کر رہی ہیں, ہنی دے رہی ہیں, ہر ہنی, ٹھیک ہے, اینڈ کوائٹلی ہمنگ, اور وہ ہمنگ کر رہی ہیں, تھوڑا تھوڑا بنا رہی ہیں, ہمنگ کی آوازیں بھی کر رہی ہیں. تو کچھ ورجن نما ہیں, کچھ سیلنگ کر رہی ہیں, کچھ ہنی دے رہی ہیں, کچھ ہمنگ کر رہی ہیں, شور میں جا رہی ہیں. اسموک رول اینڈ اسکارف ان دا گروو. تو وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ یا تو انہیں پہلے ویسی فین سے, وہی جو ہاتھ میں وہ اپنے ہاتھ میں وہ فین سے لے کے آئے نا, فوائل لے کے آئے, ڈسٹر سے لے کے آئے, اس سے اڑائیں گے, نہیں اڑائیں گی تو پھر ان کو دھواں دیا جائے گا. تو کہتی ہے اسموک رول, دھوئیں کے لچھے, وہ دھواں لچھے کی طرح چلتا نا, عام طور پہ دھواں جو ہے ایسے رول سا بنا لیتا ہے, دھواں سیدھا نہیں عام طور پہ ہوتا, اس کے رول سے بنتے ہیں, ٹیڑھا میڑھے سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے. اسموک رول اینڈ کارو ان دا گروو. تو وہ کہتی گروو درختوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے گروو, تو ملٹیٹیوڈ آف ٹریز. تو کہتی ہے یہاں پہ جو ہے یہ جھنڈ کے بیچ میں, درختوں کے بیچ میں جہاں پہ ہم نے یہ باکسز بھی رکھے ہیں, یہاں پہ دھواں دیا جائے گا بھرپور طریقے سے. دا مڈ آف دا ہیو تھنگس دس از دا اینڈ آف ایوری تھنگ. اور اب وہ کیا ہوگا, جیسے دھواں دیا جائے گا تو مکھیوں کے لیے جو ہیوز میں موجود ہیں ان کے لیے ان کے لیے تو قیامت کا دن آ جائے گا نا, ان کے لیے اینڈ آف ایوری تھنگ ہوگی کہ جب دھواں آئے گا. تو ہیئر دے کم, اور دیکھو وہ آ بھی گئی, وہ دھواں دینا شروع کر رہے ہیں. تو کہتی ہے دیکھو وہ باہر آ رہی ہیں. دا آؤٹ رائڈر, وہ باہر رائڈنگ آؤٹ کر رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں باہر. آن دیئر ہسٹیریکل الاسٹک, وہ ہسٹیریا ہو گیا, جیسے ہسٹیریا ایک بیماری ہوتی ہے خواتین کی,
ٹھیک ہے، زیادہ تر پائی جاتی ہے خواتین میں. ٹھیک ہے، ایک جنون کے پاگل پن دیوانے پن کو کہتے ہیں، ہسٹیریا فرسٹریشن کی ہوتی ہے. ٹھیک، تو لیٹ میرجز کے ساتھ عام طور پہ ہوتی ہے کہ جن کی میرجز لیٹ ہوں، کیونکہ جن کی ہو جائیں ان کو اور طرح کی ہوتی ہے، تو لیٹ والوں کو یہ ہوتی ہے. تو ہسٹیریکل الاسٹک تو کہتی کوئی ہسٹیریا تھا انہیں، جیسے کوئی پاگل ہو گئی ہیں، ہسٹیریا ہو گیا، کوئی وحشت سی ہوگی، ٹھیک ہے، دیوانی سی ہو گئی ہیں، مچل سی گئی ہیں مکھیاں اور وہ باہر جو ہے نکلنے لگ پڑی ہیں. ٹھیک، تو ایف آئی اسٹینڈ، اور یہ اس کی اپنی بھی ہے کہ جب وہی ڈیڈ ہیوز نے ذرا دھواں دیا، یعنی کہ اس نے آگ ذرا اس کا پریشرائز کیا، اس کے تو یہ بھی وہی ہسٹیریا میں آ گئی، ذرا اس کو بھی پریشرائز، یعنی غصے میں آئی مچھلی. If I stand very still, they will think I am cow parsley. Cow parsley جو ہے ایک پلانٹ ہے، ایک امریکن پلانٹ ہے، ایک پلانٹ کا نام ہے cow parsley. تو کہتی ہے اگر میں بالکل اب یہ مکھیاں باہر نکل رہی ہیں نا اندلی، تو وہ اب وہ بچوں کسی کو چمٹ سکتی ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ موو کریں گے تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں چھیڑ رہے ہیں نا. تو اگر آپ بالکل اسٹل ہو جائیں گے تو پھر وہ کنفیوز ہوں گی، جیسے کہ وہ کہتے ہیں میں نے لباس تھا جو پہنا ہوا ہے جس جگہ پہ میں کھڑی ہوں، تو وہ مجھے پلانٹ سمجھیں گی، یہ والا پلانٹ سمجھ لیں گی، کاؤ پارسلے سمجھ لیں گی، پلانٹ سمجھ لیں گی، پلانٹ سمجھ لیں گی، تو مجھے کاؤ پارسلے سمجھے گی. گلیب کہتے ہیں پھول، وہ مجھے گلیب سمجھیں گی، ایک پھول سا سمجھے. گلیب ہیڈ انٹچ بائی دیئر اینیموسٹی، تو کہتی شاید یہ میری گلیب ہے، گلیب ہیڈ ہے، میری بے وقوفی ہے. پہلے وہ خود ہی کہتی ہے کہ وہ مجھے کاؤ پارسلے سمجھیں گی، پلانٹ سمجھیں گی، کہتی نہیں یہ شاید میری بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے، گلیب ہیڈ ہے انٹچ بائی دیئر اینیموسٹی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انٹچ رہوں. اینیموسٹی اینیمیٹی سے ہے، دشمنی، کہ ان کے غصے سے میں کیسے انٹچ رہوں. یہ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں کہ وہ مجھے پلانٹ سمجھیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میں ان کے غصے سے انٹچ رہوں، وہ غصے میں نہ آئیں. ناٹ ایون نوڈنگ، تو کہتی لیکن بہرحال مجھے اسٹل کھڑے ہونا ہے، سر بھی نہیں ہلانا. آپ پارسنیج ان ہیجرو، کہ جیسے جو ہے پارسنیج یہ جو کچھ پرسن جو ہے کھڑے ہوتے ہیں ہیجرو، جھاڑیوں کے بیچ میں جو ہے لوگ جو ہیں، ہیجز کے بیچ میں، جھاڑیوں کے بیچ میں لوگ جو ہیں پارسنیج پرسن جو بھی ڈیلر ہوتے ہیں بالکل جھاڑیوں کے بیچ میں سائلنٹ ہو جاتے ہیں تاکہ مکھیاں ان کی طرف آئیں. حالانکہ ڈیفینس کیا ہوتا ہے لیکن وہ آگے آپ کے اوپر اوور آل ہی چپک جائے تو کوئی نہ کوئی اندر بھی جو ہے چلی جاتی ہے دائیں بائیں سے، آپ کی سلیپ سے، کپ سے، یا نہ بھی جائے تو اوور آل آپ کا آپریشن جو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو مکھی تو ایک بھی بڑا تنگ کرتی ہے، اور شاید کی مکھی اور چپک جائے اور پورا جو ہے آپ کو اوور آل آپ کو پائی کر لے تو بڑا مسئلہ بنتا ہے. جی، تو ناٹ ایون نوڈنگ اے پارسنیج ان ہیجرو دا ولیجر اوپن دا چیمبر، تو وہ کہتی ہے انہوں نے چیمبر کھول دیا نا ان کے دروازے سے، وہ جو کھڑکیاں تھی وہ جو بی باکس وغیرہ کھولے. دے آر ہنٹنگ دا کوئین، اور وہ کوئین کو خصوصاً وہ جو ہے وہ ڈبہ کھول کے وہ کوشش کر رہے ہیں کوئین کو ہنٹ کریں. تو یہ کوئین کو ہنٹ کرنا وہی اس کا وہ سمجھ رہی ہے کہ وہی جب اس کے ہسبینڈ نے بھی اس کو ہٹانے کی کوشش کی تھی. پہلے تو یہی کوئین تھی نا، اب تو وہ نئی کوئین لے آیا. ٹھیک ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ وہ ہنیز کے بیچ میں بھی ایک کوئین بھی ہوتی ہے، اور کوئین کو ہی نکالنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی جنریشن بھی چلی جاتی ہے، نئی کوئین پھر بیچ میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، نئی ہنی کوئین آ جاتی ہے اور نئی بیز آ جاتی ہیں، اور نئی وہ بی کوئین اور نئی بیز آ جاتی ہیں. تو پھر اس طرح سے تو کوئین کو اصل میں ہٹانا اہم بات ہوتی ہے، اور کوئین کو ہی ہٹانا بات ہوتی ہے. تو وہ اب وہ پہلے یہ کوئین تھی، اب نئی کوئین آ گئی، وہ دوسری بیوی لے آیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ کوئین کو ہنٹ کرنے کی کوشش کر رہی کہہ رہی ہنٹنگ دا کوئین، وہ کوئین کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سی ہائڈنگ، کیا وہ چھپ گئی ہے کوئین. اس سی سیٹنگ ہنی، کیا وہ جو ہے ہنی کو جو سیٹنگ ہنی میں چھپ گئی ہے. شی از ویری کلیور، لگتا ہے کہ اس نے جو ہے ہنی میں اپنے آپ کو چھپا لیا، وہ نہیں نکل رہی دھوئیں سے، وہ بڑی چلاک ہے. شی از اولڈ، وہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے سمجھدار ہے، سیانی ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور سمجھدار ہو گئی ہے. شی مسٹ لیو another year، وہ تھوڑا سا اور جینا چاہ رہی ہے. اینڈ شی نوز اٹ، اور وہ جانتی ہے کہ میں نے کیسے اپنا دفاع کرنا ہے. یہ اسی کا ایگزیکٹلی اس کا اپنا ڈیفینس ہے، جو وہ ٹیڈی ہیوز جب اس کو ہٹا رہا تھا گھر سے، تو وہ چیزیں ہیں کہ کس طرح سے میں نے آپ کو جینے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ ایئر، اور یہ اس کی تھی ڈیتھ وش بھی اس کے اندر چل رہی تھی کہ تھوڑی دیر اور مجھے جینا ہے. تو وائل ان دیئر فنگر جوائنٹ سیل دا نیو ورژن، تو فنگر جوائنٹ کہتے ہیں کہ جیسے فنگر جوائنٹ کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جوائنٹس بنے ہوتے ہیں، وہ جو بنے ہوتے ہیں نا چھتا جو ہوتا ہے،
اس کا وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ لمبی لمبی اس کی اسٹرپس ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے وہ جوائنٹ آپس میں جڑا ہوتا ہے, وہ چھٹا جو آپس میں وہ ہنی کام جو ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے. تو اس کے فنگر جوائنٹ کا مطلب چھوٹے چھوٹے فنگر کے جوائنٹ کی طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سیلز ہیں. تو کہتی ہے کہ وہاں پہ وہ ایک اور نیو ورجن کو وہاں پہ نئی کوئین کو وہاں پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں, پرانی کو نکالنا چاہ رہے ہیں. ڈریم آف اے ڈوول, تو وہ آپ وہ کہتی ہے سوچو ایک ڈوول کو. اب وہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جب وہ دھواں دیتے نہیں نکلتی, ٹھیک ہے, کوئین دھوئیں سے بعض دفعہ نکل جاتی ہے یا ویسے چلی جاتی ہے, ہلانے سے چلی جاتی ہے, نہ جائے تو دھوئیں سے نہ جائے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نا دوسری کوئین جو ہے نا انٹروڈیوس کر دی جاتی ہے, اس کے پاس چھوڑ دی جاتی ہے, وہ اندر چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ پھر ان کی جو ہے لڑائی سی بھی ہوتی ہے, کسی ایک نے اسٹے کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ کبھی نئی والی چلی جاتی ہے یا پرانی والی جو ہے باہر آ جاتی. تو یہ چیز تو وہی بات کہ وہ ایک یہی تھا, وہی ایس کے ویول والی اس کی سیکنڈ وائف والی بات بھی ہے کہ وہی ایک تو یہ تھا کہ وہ خود پریشرائز کر کے اس کو کہہ رہا تھا, دوسرا یہ تھا کہ وہ ڈوول سی کرا رہا تھا, لڑائی تھی, لے آتا اس کو بھی اس گھر کے بیچ میں اور کہتا کہ اب جو آپ نے ٹھہر سکتا ہے ٹھہر لے. دوسری بیوی واپس چلی جاتی, یہاں جو ہے پہلی چھوڑ جاتی گھر. تو وہ والے بھی بیک گراؤنڈ یہاں پہ چل رہا ہے. تو کرٹن آف ویکس, ڈریم آف اے ڈوول, وہ کہتی ہے جیسے کہ اب ڈوول ہی ہوگی, دے ول ون انیویٹیبلی. تو کوئی فتح ہوگی یہاں پہ ان لوگوں کی جو ایسا کر رہے ہیں, یعنی کہ آخر کا دے سے مطلب سوسائٹی اوور آل, اور وہ بی ڈیلر جو ہوتے ہیں وہ بہرحال وہ مکھی کو تنگ کر کے نکال دیتے ہیں. تو دا کرٹن آف اے ویکس سیلنگ, ویکس ڈیوائڈنگ دیم فرام دا برائڈ فلائٹ. تو وہ کہتی ہے کہ اوور آل جو ہے نا وہ اب وہ دھواں جو ہے اور دوسری بھی اگر کوئین انٹروڈیوس کرتے ہیں تو صرف جو ڈیفینس ہے نا, وہ جو دوسری مکھی جو پہلی والی بی کوئین جو ہے محسوس کر رہی ہے, تو وہ کرٹن آف دا ویکس, اس نے ایک پردہ سا بنا دی نا دھوئیں وہ اس کا ویکس کا, ہنی کا, اور اس ہنی سے وہ بھی نہیں دھواں بھی نہیں کراس کر رہا, اور دوسری بھی بی کے لیے وہ اسپیس نہیں ہے نا اتنا اس کرٹن کی وجہ سے یا ویکس کی وجہ سے. تو وہ اس نے اپنا ایک ڈیفینس جو بنا لیا. The upflight of the murderess into a heaven that loves her. So the upflight of the murderess. تو اور وہ جو murderess ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ upflight کر جائے, وہ چلی جائے into a heaven that loves her, ٹھیک ہے, اپنی پسندیدہ جگہ کی طرف جو ہے واپس لوٹ جائے. The villagers are moving the virgins, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوسری ہنی بی کوئین کو جو ہے وہاں پہ انٹروڈیوس کر دیں. دیر ول بی نو کلنگ, وہ نہیں چاہتے کہ مرڈر کیا جائے, پہلی والی کوئین کو باہر کے نکالا جائے یا اس کو کل کیا جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی آپریٹر کے ذریعے یا کسی سلائی کے ذریعے یا کسی اسی طریقے سے کسی چیز کو اپلائی کر کے بھی اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے یا مار کے نکالا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بھی چاہ رہے اس کو کلنگ کرنا. The villagers are moving the virgins, they will be no killing. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کلنگ ہو, کہ خود ہی جو ہے ایک کوئین جانے سے دوسری کوئین چلی جائے. تو the old queen does not show herself, لیکن وہ اپنے آپ کو شو نہیں کر رہی, وہ ابھی بھی چھپی ہوئی ہے. She is so ungrateful, وہ جو ہے ungrateful ہے, یعنی کہ وہ اپنے ماسٹر کی ungrateful ہے. شاید اس کا ویسے تو اس کو پالا تو اسی نہیں تھا نا, وہ بھی ڈیلر نہیں پالا ہوا تھا, اسی نے اس کو پالا بھی, اس کی بریڈنگ بھی کرائی, اس کی جنریشن بنوائی, بریڈنگ کرائی, اس کو باکسز اور اس کے لیے اس جگہ پہ لا کے لگائے جہاں پہ بی وہ ہیں کھیت میں ہے, ٹھیک ہے. تو بی فلاورز کے بیچ میں لے کے آیا, وہ بینس فلاور میں لے کے آیا. تو وہ ایک سینس میں تو اس کی گریٹفل بھی اس کو ہونا چاہیے, لیکن وہ انگریٹفل ہے. تو وہی اپنے آپ سے محسوس کرتی ہے کہ بہرحال اس نے مجھ سے شادی کی, ڈیڈی اس نے مجھے گھر دیا, یہاں پہ رکھا. تو ایک سینس میں مجھے بینگ اے وائف اس کا گریٹفل بھی ہونا چاہیے, لیکن شاید میں انگریٹفل ہوں. میں شاید جو ہے جس طرح سے میں اس کی شکر گزار نہیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ مجھے نکلنا چاہیے, اب میرا یہ حق بن گیا. تو وہ یہ ایسا محسوس کر رہی ہے. ٹھیک. تو آئی ایم ایگزاسٹڈ, تو وہ شاعرہ یعنی کہ سلویا کہہ رہی ہے کہ سارے پروسیس کو, یہ کھینچا تانی, یہ جو ہے مکھی کو نکالنا, دھواں, اور دوسری مکھی کو, میں جو تھک گئی ہوں سارے آپریشن سے. یہ آپریشن ہو رہا ہے نا, دھواں دے رہے ہیں, اس کو نکال رہے ہیں, دوسری ورجن بھیج رہے ہیں. تو کہتی میں ایگزاسٹ ہو گئی ہوں. تو وہ اصل میں وہی وہ جو آپریشن اس کے خلاف چل رہا تھا, مطلب ہے کہ دوسری بیوی کے کہنے کے اوپر اس کو نکالا جائے. تو یہ ڈیفینس تو کر رہی تھی, لیکن اوور آل ایگزاسٹ بھی ہو جاتا ہے نا, بندہ ڈیفینس کر کر کے بھی بندہ آخر کار یہاں چھوڑ جاتا ہے, لیکن نہیں بھی چھوڑتا ہے تو لیکن ایگزاسٹ ہو جاتا ہے نا, کہ کیا فضول بکواس ہے, یہ کیا جو ہے دقت ہے. تو وہ اوور آل تو ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ بتا رہی ہے, اور شروع بچپن سے بھی وہ اپنی جگہ بنانے کے چکر میں ایگزاسٹ تو شروع بچپن سے ہی تھی, پھر شادی کے بعد بھی, اور پھر آگے دوسری شادی کے اوپر بھی جب ہسبینڈ نے کر دی. تو آئی ایم ایگزاسٹڈ, exhausted, pillar of the white in a black out the knife, pillar of white in a black out of knife,
I am the magician, I am the magician's girl who does not flinch. تو کہتی ہے کہ میں وہ pillar of the white, تو pillar of the white in a black out of the night. تو وہ یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ ویسے تو کئیوں نے وائٹ سے لباس بھی پہنے ہوئے ہیں نا, وائٹ گاؤن بھی پہنے ہوئے ہیں, وہ وائٹ پلر کی طرح لگ رہے ہیں, لیکن اوور آل جو ہے وہاں پہ ڈارک ایٹماسفیئر سا کریٹ ہوا ہوا ہے, تاریکی سی ہوئی ہے. تو اس سینس میں یہ اس نے بات کی. پھر وہ کہتی ہے میں کوئی میجیشین نہیں ہوں بہرحال, ٹھیک ہے, میں کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوں, میں کوئی جادوگر نہیں ہوں, ٹھیک ہے. آئی ایم دا میجیشین گرل ہو ڈز ناٹ فلنچ, کہ جو ڈرے گی نہیں, ہچکچائے گی نہیں, جو ایگزاسٹ نہیں ہوگی, کہ کوئی جادوگر کی بیٹی ہوگی جو کہ ڈرے نہیں, جو تھکے نہیں, جو ایگزاسٹ نہ ہو. تو کہتی میں کوئی اتنی ٹیلنٹڈ نہیں ہوں, میں کوئی اتنی میجیشین نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میجیشین ڈاٹر نہیں ہوں, میں بہرحال تھک گئی ہوں اب ساری دھکم پیل سے یا اس دقت سے. دا ولیجرز آر untying their disguises, اور شاید انہوں نے بھی اپنا آپریشن مکمل کر لیا. اب وہ جو اپنے گائزز جو انہوں نے اپنے اوپر جو لباس پہنے ہوئے تھے نا, جو ماسک اور ہیٹ اور اپنے گاؤن, تو وہ انٹائی کر رہے ہیں. آپریشن مکمل ہو گیا, مکھیاں چلی گئیں, نکال دیا انہوں نے, جو کچھ بھی کرتا تھا وہ مکمل کر دیا. تو دا ولیجر untying their disguises, وہ انہوں نے جو ڈسگائز کیا تھا اس کو انٹائی کر رہے ہیں. دے آر شیکنگ ہینڈ, وہ خوشی سے ہاتھ ملا رہے ہیں. Who is that long white box, اور یہ ڈبہ سا کیا ان دا گروہ, یہ جھنڈ کے بیچ میں. What have they accomplished, انہوں نے کیا مکمل کیا آپریشن. Why I am cold, مجھے کیوں اپنا آپ جو ہے سرسا جو مکمل ہو رہا ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ وہ کوئین کو نکال دیا نہیں نکالا, کیا آپریشن ہوا, ٹھیک ہے. ایک اور نیا ڈبہ انہوں نے لا کے رکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ڈبہ باکس بھی ہے, تابوت بھی ہے, ٹھیک ہے, ہنی باکس بھی ہے. تو وہ تابوت کو بھی شو کر رہا ہے. ایک وائٹ باکس آ گیا, ٹھیک ہے, وہ وائٹ سے ہی ہوتا ہے عام طور پہ, وائٹ سے ملتا جلتا ہے, آپ وائٹ کہہ لیں یا ووڈ کلر کہہ لیں. تو کہتی کہ انہوں نے کیا کیا, مجھے لاسٹ ٹائم میں ایگزاسٹ ہوگی, میں تھک گئی, میں دیکھ نہیں سکی, مجھے واضح نہیں ہے, یہ خوشیاں سے ہاتھ ملا رہے ہیں, یہ کیا ہوگا. تو اوور آل جو ہے مطلب ہے کہ وہ ٹیڈی ہیوز نے کیا فیصلہ کیا اس کو نکالنے کے بارے میں, کیا نہیں کیا. اس نے علیحدہ گھر, دوسری بیوی کو پھر ایک اور گھر لے لیا تھا علیحدہ سے اس کی پسندیدہ جگہ پہ بھی. تو اب وہ کہتی کہ کیا فیصلہ ہوا, یہ کیا انہوں نے کیا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو شی فیلز کنفیوزڈ, ٹھیک ہے. تو وہ فیئر سے محسوس کر رہی ہے اس کا. تھینک یو. اس کو آپ ذرا دیکھ لیجیے گا, اس کی کریٹیکل کو بھی. اور اب ایک آدھی پوئم ہے, اس کو کر کے کل نا آپ بہرحال اس کو ہم کچھ کریں گے, کچھ اس کا سسٹم ہم ڈسکس کریں گے. اور آپ اس میں نے نا لاسٹ ایئر شاید کوئی نوٹس دیے تھے, اس کے جو سوال جواب ہے نا وہ آپ نے اس ہینڈ بک سے نہیں کرنا ہے, یہ جو آپ کے پاس موجود ہے امیرکن والی, وہ اس کے میں نے علیحدہ سے نوٹس دیے تھے. اس کے علیحدہ سے نوٹس دیے تھے, وہ ویزون پہ موجود ہوں گے. نہیں تو کچھ بچوں نے جنہوں نے لاسٹ ٹائم اگر جوائن کیا تھا ان کے پاس شاید موجود ہوں, وہ سینئر والوں سے پوچھ لیں, کوئی تو خود پوچھ لیں, میرے ذریعے ان سے رابطہ کر لیں, اور وہ لے کے وہ کاپی کرا لیں. اس کے سوال جواب ادھر سے تیار کر لیں سلویا کے, کچھ دوسرے نوٹس ہیں, ڈفرینٹ ہیں تھوڑے سے. اور لیکن پھر بھی ایون دین یہ امیرکن کی گائیڈ بک ساتھ لے کے آنی ہے. پاسبل ہے اس کو میں کل کنکلوڈ کرتا ہوں, کچھ کوشچن کو ہم ریڈ کر لیں, اور یہاں پچھلا ایچ ڈی کے کوئی کوشچن کو تھوڑا بہت ریڈ کرا دوں. اور نہیں تو اگلا جو پلے ہے ڈراما, اس کے سسٹم پہلے تو ہم کریں گے سوال جواب بھی ان کے, کروسیبل, مارننگ ود ہم الیکٹرا, اور جو ہے ایک اور پلے میں نے کیا بتایا تھا اس کا ناول فار ہوم دا بیل ٹول. تو ان کی طرف ہم آئیں گے. پاسبل ہے کہ کروسیبل یا اس کا مارننگ بیکم الیکٹرا کو ہم کل آغاز لیں, اس کو ڈسکس شروع کر دیں. تو بک آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے, کیونکہ دن ایک ایک کی قیمتی ہے, سستی آپ نے نہیں کرنی, بک ساتھ لے کے آنی. تھینک یو, آپ کی تشریف آوری کے شکریہ.